बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला बन गई। कहा यह जा रहा है डिजिटल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में कि ये पंजाब की पहली ख़ातून हुक्मरान हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इससे पहले माई जिंदा, जिनका असल नाम जिंद कौर था, वो मलका रह चुकी हैं। 3 साल तक वो पंजाब की हुक्मरान रहीं। उनको मलका का दर्जा हासिल था। उनको कैद भी किया गया। कैद के दौरान उनके साथ वही कुछ किया जाता था जो आजकल इमरान खान के साथ हो रहा है। वही जुल्म, वही जबर, वही मुश्किलात जो दरपेश थीं माई जिंदा को, जिंद कौर को, उसी तरह से आज इमरान खान को भी मुश्किलात का, जबर का, कैद का, सितम का सामना है। आपके सामने रखते हैं पूरी स्टोरी जिंदा माई की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की पहली नहीं बल्कि दूसरी लीडर हैं। सबसे पहले सुनिए माई जिंदा क्या कहती हैं। ये जुमला मुसन्नफ़ा चित्रा बनर्जी की किताब द लास्ट क्वीन में एक तंज़िया ख़त के तौर पर दर्ज है, जो महारानी जिंद कौर जिंदा ने जेल वार्डन को लिखा था। महारानी जिंद कौर ने ये ख़त मिर्ज़ापुर के चनार किले की कैद से फ़रार होते हुए तहरीर किया। जिंद कौर को पहले लाहौर किला में कैदी के तौर पर रखा गया और फिर शेखुपुरा जेल का कैदी बनाने के बाद पंजाब से बाहर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। जिंद कौर महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी और आखिरी मलका थीं। हालांकि रंजीत सिंह के पास और भी कई महारानियां थीं, लेकिन मलका का खिताब सिर्फ जिंदा को मिला। रंजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों की जानिब से सिख सल्तनत पर कब्ज़ा करने और पंजाब को महकूम बनाने की कोशिशों की सख्त मुखालफत की। रानी जिंद कौर दस्तावेज़ी फ़िल्म बागी रानी बनाने वाले मशहूर प्रोड्यूसर माइकल सिंह ने BBC को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि महारानी जिंदा ने न सिर्फ अपने बेटे दलीप सिंह को ज़िंदा रखा, बल्कि पंजाब का तख्त हासिल करने के लिए वो शेरनी की तरह लड़ी। चित्रा बनर्जी अपनी किताब में लिखती हैं कि पहली एंग्लो सिख जंग की शिकस्त के बाद लाहौर में खालसा दरबार का इनेकाद रुक गया था। चुनांचे जंग ज़दा जर्नलों का एक वफद दीवाने आम पहुंचा। उन्होंने महारानी जिंद कौर से कहा कि हम आपके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह इस वक्त तख्त पर बैठे थे, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। वो ऐसा माहौल देखकर सहम गए, ताहम महारानी जिंद कौर ने उनका ख्याल रखा। उन्होंने पर्दे से पीछे इन लोगों से कहा जो उनको मिलने आए थे, तुमने मुझे जेल में डाल दिया और चारों तरफ पहरे लगा दिए। तुमने सोचा होगा कि रानी जिंदा को कैद रखोगे, लेकिन मैं जा रही हूँ। मैं जादू के जोर से तुम्हारी नाक के नीचे से गुजर के जा रही। महारानी के चैलेंज ने जंग हारने वाले लोगों में एक बार फिर जोश व हौसला पैदा किया, और जो लोग बगावत का सोच रहे थे उन्होंने अपना लहजा बदल लिया। इनमें से एक ने कहा, हम लड़ेंगे, मरने से कौन डरता है। जब कुर्बानी की बात आएगी तो हम अपने महाराजा, अपने पंजाब और हमारी अपनी माँ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे। हुकूमत हिंद की अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर जिंद का जिक्र गुमनाम हीरोज़ के तौर पर किया गया है। उस वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक महारानी जिंद कौर 1843 से 1846 तक सिख सल्तनत की आखिरी मलका थी। वो सिख सल्तनत के पहले महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी बीवी और आखिरी महाराजा दलीप सिंह की वालदा थीं। दूसरे सिखों की तरह उन्होंने भी सिर्फ 2 चीज़ें सीखीं, हुकूमत करना या फिर बगावत करना। महारानी जिंद को, जिन्हें रानी जिंदा के नाम से भी जाना जाता है, इब्तदा में सिर्फ रंजीत सिंह की बीवी के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन आखिरकार वो मलका और माँ बन गईं, जिन्होंने सिख रियासत की खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद की। बहुत से मौरखीन ने अपनी तहरीरों में उन्हें रानी माई या मलका माँ भी लिखा है, लेकिन हिंदुस्तान में बरतानवी राज ने उन्हें पंजाब की मिसालीना के तौर पर फ़रोग दिया। हालांकि हुकूमत हिंद की सरकारी मालूमात में दावा किया गया कि जिंद कौर और रोमन महारानी वालेरिया मिसालीना में मुमासलत नहीं थी। चित्रा बनर्जी ने अपनी किताब द लास्ट क्वीन में जिंद का बयान भी दर्ज किया है। अंग्रेज़ मुझे पंजाब की मिसालीना कहते हैं। इसके पीछे गुलाब सिंह की
سازش ہے۔ یاد رہے کہ روم کی ملکہ میسالینا اپنی سلطنت کو دوبارہ قائم کرنے کی سازش کرنے میں اپنی شہوت پسندی کے لیے بھی شہرت رکھتی تھی۔ امرت مہوتسو ویب سائٹ میں کہا گیا ہے کہ انگریزوں نے جند کور کا موازنہ میسالینا سے کیا تاکہ ان کے کردار کو مسخ کیا جا سکے اور پنجاب پر حکمرانی کے لیے انہیں بدنام کیا جا سکے۔ پرتھوی پال سنگھ کپور نے اپنی کتاب دا میجر کرنٹس آف دا فریڈم سٹرگل ان پنجاب میں لکھا ہے کہ رنجیت سنگھ نے ان کی خوبصورتی اور مذہبی رجحان کی وجہ سے جند کور سے شادی کی۔ انہوں نے رنجیت سنگھ کے سب سے چھوٹے بیٹے کو جنم دیا اور اس کے 10 ماہ بعد مہاراجہ کی وفات ہو گئی۔ رنجیت سنگھ کے بڑے بیٹے کھڑک سنگھ پوتے نونہال سنگھ کی موت مہاراجہ شیر سنگھ، کنور پرتاپ سنگھ اور راجہ دھیان سنگھ کے قتل کے بعد رانی جند کور کے 5 سالہ بیٹے دلیپ سنگھ کو مہاراجہ اور جند کور کو ان کا سرپرست بنایا گیا۔ پال سنگھ کپور لکھتے ہیں کہ جند کور کو سرپرست بننے کے بعد ریاست کے اندر اور باہر سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک احتجاج برطانوی حکومت کی طرف سے تھا اور دوسرا ان درباریوں کی طرف سے جو ان سے ملتے تھے اور ملکہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لیکن ملکہ نے دلیپ سنگھ کی نوعمری کے دور میں لاہور میں برطانوی فوجیوں کی تعیناتی کی منظوری نہ دی۔ شرومنی سمیتی کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب ممتاز سکھ شخصیات میں جند کور کے بارے میں ایک مضمون میں سمرن کور لکھتی ہیں کہ پہلی انگلو سکھ جنگ کے بعد 15 دسمبر 1849 کو لاہور میں بات چیت کی شرائط طے کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے۔ اس دوران دیوان دیناناتھ کی رائے تھی کہ معاہدہ کرنے سے پہلے ملکہ سے بھی مشورہ لینا چاہیے، تو فریڈرک کیوی نے کہا تھا کہ گورنر جنرل سکھ ریاست کے سرداروں اور ستونوں کی رائے لیتا ہے، ملکہ کی نہیں۔ ملکہ کو تو اتنا ہراساں کیا گیا کہ انہیں پانی تک نہ دیا گیا۔ جند کو ریاست کے اندر اور باہر ہونے والی سازشوں کی سختی سے مخالفت کر رہی تھیں۔ انہیں عوام کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ تاہم جب انگریزوں نے تیج سنگھ کو وزیر کا عہدہ دیا اور انہیں مہاراجہ دلیپ سنگھ کے بچے کو ویکسین لگانے کو کہا تو مہاراجہ نے ملکہ کی ہدایت کے مطابق ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد رانی اور دلیپ سنگھ کو شاہی قلعے کے اندر قید کر دیا گیا۔ پرتھوی پال سنگھ کپور لکھتے ہیں کہ پنجاب کے گورنر ہنری لارنس اور اس کے درباریوں نے ملکہ کو نئی انتظامیہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران ملکہ کو شاہی قلعے کے ایک مینار میں قیدی کے طور پر رکھا گیا۔ سمرن کور افغان حکمران دوست محمد کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے، جو خالصہ دربار کے ایک عرصہ تک مخالف تھے، لکھتی ہیں ملکہ کو اتنا ہراساں کیا گیا کہ انہیں پانی تک نہ دیا گیا۔ ان کی تلاشی لی گئی، وہ کون سی اذیت ہے جو انگریز سرکار نے انہیں نہیں دی۔ مہارانی جند نے خالصہ دربار کی حامیوں اور ہمدردی رکھنے والوں کو خطوط لکھنا جاری رکھا تاکہ ان پر ہونے والی پابندیوں اور سختیوں سے وہ آگاہ رہ سکیں۔ ان خطوط کا عوام پر گہرا اثر ہوا اور اسی وجہ سے انگریزوں نے ملکہ کو لاہور سے باہر بھیج دیا۔ انہیں اپنے بیٹے دلیپ سنگھ سے الگ کرنے کے لیے شیخوپورہ جیل میں رکھا گیا، جہاں ان کے ساتھ ایک عام قیدی جیسا سلوک کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ ماہی نام کا ایک معاون موجود تھا جسے خالصہ عدالت کے ایک وفادار جاسوس نے کسی نہ کسی طرح جیل میں بھیج دیا تھا۔ جند نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں ایک کھلا خط عوام کے نام لکھا، جس کے بعد پنجاب میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ یہ تم لوگ میرے کپڑے پہنو اور مجھے اپنے کپڑے دو، تم محل میں رہو اور میں تمہاری جگہ جنگ میں جاؤں گی اور ایک سچے خالصہ سپاہی کی طرح جان دے دوں گی۔ خالصہ اپنی مائی کی توہین پر سخت برہم تھا۔ چترا بنرجی لکھتی ہیں کہ ملتان میں آبائی ریاست کو بغاوت پر اکسانے کے لیے شیر سنگھ اٹاری والا اور اس کے والد چتر سنگھ نے ایک فوج تیار کر کے میدان میں اتاری اور رام نگر میں انگریزوں پر حملہ کیا۔ دوست محمد نے اپنے بیٹے کی قیادت میں افغان گھوڑ سواری کا ایک دستہ مدد کے لیے بھیجا۔ ایسا لگتا تھا کہ پنجاب اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لے گا، لیکن انگریزوں کی طرف سے پورے ہندوستان میں فوج کی تعیناتی اور جموں کے راجہ گلاب سنگھ کی ایک بار پھر دھوکہ دہی کی وجہ سے
یہ فتح ممکن نہ ہو سکی۔ سکھ فوج نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا۔ شیر سنگھ کے 3 گھوڑے لڑتے لڑتے مارے گئے، فوج کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا اور آخر کار اٹاری والا کو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی مہاراج سنگھ جیسے مذہبی رہنما بھی بغاوت میں شامل ہو گئے تھے۔ اس میں ہنری لارنس اور تیج سنگھ کے قتل کی سازش بھی شامل تھی، جو معلومات افشا ہونے کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی۔ کپور لکھتے ہیں کہ پنجاب میں انگریزوں کے خلاف ابتدائی بغاوتوں میں مہارانی جند کا دماغ تھا اور بھائی مہاراج سنگھ اس لڑائی کے روح رواں تھے۔ اس وقت برطانوی حکومت نے بھائی کی گرفتاری کے لیے ان کی سر کی قیمت 1 لاکھ روپے مقرر کی تھی۔ 1849 میں برطانوی راج کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موجودہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی آزادی کی پہلی جنگ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1857 کے غدر کو پہلی جنگ آزادی کہنا ایک بحث کا۔ پنجاب سے متعلق مورخین نے اطمینان سے دوسری اینگلو سکھ جنگ 1849 کو پہلی جنگ آزادی قرار دیا ہے، تاہم پنجابی اور سکھ مورخین کی اس رائے کو ہندوستان میں قومی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہندوستان میں 1857 کی غدر کو ہندوستان کی پہلی جدوجہد آزادی کہا جاتا ہے۔ یہ تھی ملکہ جندہ کور کی کہانی۔ پنجاب کی راجدھانی کی وہ پہلی خاتون حکمران تھیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ دوسری حکمران بنائی گئی ہیں۔ انٹرو میں ہم نے کہا تھا کہ جندہ کو جن جبر کا، مصائب کا، مسائل کا، ستم کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح کا سامنا آج عمران خان کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔